السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اصول الشاشی کا یہ درس ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر وہ لفظ خاص جو کتاب اللہ میں وارد ہے اس کے مقابل اگر خبر واحد آ جائے اور تطبیق ممکن نہ ہو تو خاص کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابل جو خبر واحد ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس پر حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے جو مثال پیش کی ہے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے، تنکحہ زوجن غیرہ، اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے۔ خاص فی وجود النکاح من المرأة، یہ ارشاد کریم ارشاد گرامی عورت کی جانب سے وجود نکاح کے سلسلے میں وجود نکاح کو بیان کرنے میں خاص ہے۔ ارشاد فرمایا حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے، تو مطلب یہ ہوا کہ عورت کی طرف سے نکاح کا وجود ہو سکتا ہے، عورت نکاح کر سکتی ہے، نکاح پایا جا سکتا ہے، کیونکہ تنکحہ ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معین کے لیے، لفظ خاص ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تنکحہ جو ہے یہ عورت کی جانب سے وجود نکاح کو بیان کرنے میں خاص ہے، اور جب یہ ارشاد گرامی عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے کو وجود نکاح کو بیان کرنے کے سلسلے میں خاص ہے، یعنی عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے، فلا یترک العمل به بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا اس خاص پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا اس خبر واحد کی بنیاد پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ کیا ہے وہ خبر واحد؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو کہ خبر واحد ہے، متواتر یا مشہور نہیں ہے۔ تو اب یہاں یہ خبر واحد، یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، اگر ولی کی اجازت کے بغیر کر لیتی ہے۔ اور آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے، خاص کتاب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہاں ان دونوں کے درمیان تعارض اور ٹکراؤ ہو گیا۔ خاص کتاب اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، اور خبر واحد کہہ رہی ہے کہ اگر نکاح کرے گی ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح باطل ہے۔ اب یہاں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ نکاح ہو بھی جائے اور نکاح باطل بھی ہو جائے، کوئی ایسی تدبیر نہیں بن سکتی ہے، ایسی صورت کوئی تطبیق کی نہیں نکل سکتی ہے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو۔ لہٰذا یہاں اس روایت کو ترک کر دیا جائے گا اور اس حکم خاص کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ کتاب اللہ میں جو لفظ خاص وارد ہے اور اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اگر عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بس اتنا بیان کیا گیا کہ تنکحہ جو ہے یہ عورت کی جانب سے وجود نکاح کو بیان کرنے کے سلسلے میں خاص ہے، اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے نکاح کے منعقد ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، اور اس کے مقابل جو خبر واحد ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خود سے نکاح کر لیا تو نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا، اسے ترک کر دیا جائے گا۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَةِ،
ووقوع الطلاق والنکاح بعد الطلاقات الثلاث على ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، فرماتے ہیں کہ اور اس سے پھر مزید مسائل متفرع ہوتے ہیں، یعنی اس اختلاف پر مزید دوسرے مسائل ہیں جن کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جن کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ دوسرے مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل ہیں، فرماتے ہیں الخلاف فی حل الوطی، وطی کی حلت میں اختلاف، کہ ہمارے یہاں چونکہ نکاح ہو جائے گا اس لیے اس شخص کے لیے اس عورت سے ملاقات، مجامعات، یہ ساری چیزیں حلال اور جائز ہوں گی۔ امام شافعی کے یہاں چونکہ نکاح باطل ہے اس لیے ان کے یہاں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ولزوم المہر، ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو گیا، وہ اس کی بیوی ہو گئی، اس لیے اب اس کے اوپر مہر ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ والنفقہ، اور اس پر نفقہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی خرچہ دینا۔ والسکنہ، سکنا یعنی رہنے کا مکان دینا بھی اس شوہر پر واجب ہو جائے گا۔ جبکہ امام شافعی کے یہاں چونکہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا اس لیے نہ ہی مہر لازم ہوگا، نہ ہی نفقہ لازم ہوگا، نہ ہی سکنا لازم ہوگا۔ ووقوع الطلاق، اور طلاق کا واقع ہونا، تو ہمارے یہاں چونکہ اب وہ بیوی ہو چکی ہے اس لیے اگر یہ شخص اسے طلاق دے گا تو طلاق پڑ جائے گی۔ امام شافعی کے یہاں وہ ابھی اس کے حق میں اجنبیہ ہے، اس لیے اگر اسے طلاق دے گا تو چونکہ وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے اس لیے وہ طلاق لغو قرار پائے گی، واقع نہیں ہوگی۔ والنکاح، تو اگر ہمارے یہاں 3 دے دی مثلا تو وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ والنکاح بعد الطلاقات 3، اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح کا مسئلہ، کہ ہمارے یہاں اگر 3 دے دیں تو چونکہ نکاح منعقد ہو چکا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، 3 دے گا تو مغلظہ ہو گئی، اب حلالے کے بغیر دوبارہ نکاح میں آنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کے یہاں چونکہ اجنبیہ ہے اس لیے اگر 3 طلاقیں دی گئیں تو وہ محل ہی نہیں ہے طلاق کا، تو 3 طلاق کے بعد بھی اس سے نکاح کرنا درست تھا، علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، جو مذہب قدماء اصحاب شوافع نے اختیار کیا، یعنی متقدمین جو شوافع ہیں ان کا مذہب یہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد چونکہ وہ بیوی تھی ہی نہیں تو ان طلاقوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ بخلاف مختارہ المتاخرون منہم، برخلاف اس کے جسے متاخرین شوافع نے احتیاطاً اختیار کیا۔ انہوں نے احتیاطاً کہ گرچہ نکاح منعقد نہیں ہوا ہے لیکن اگر 3 دے دی ہیں تو ایسی صورت میں پھر احتیاط اسی میں ہے کہ خدا نخواستہ اگر منعقد ہو گیا ہو تو 3 کے بعد تو پھر وہ مغلظہ ہو گئی، اور اس کے بعد اب اگر ہم نکاح کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر یہ زندگی بھر حرام کاری ہوگی۔ تو احتیاطاً جو متاخرین شوافع حضرات ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو پھر اب 3 طلاقیں دینے کے بعد میں نکاح درست نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ضابطے کے مطابق جو مثال تھی، مثال بھی امید ہے کہ واضح ہو گئی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور پھر اس اختلاف پر جن دیگر مسائل میں اختلاف واقع ہوا، جو اس اختلاف پر مسائل متفرع ہوئے تو ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی، امید ہے کہ وہ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کہیں پر کچھ اشکال ہو، اشتباہ ہو تو اس کے لیے کمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کمنٹ کے ذریعے اس میں اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خدمت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔